کہ مقتدی نے لقمہ دیا، امام صاحب 3 آیات پڑھ چکے تھے، اس سے زائد پڑھ رہے تھے تو اس نے لقمہ دے دیا، انہوں نے لقمہ قبول کر لیا اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا، تو کیا یہ نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دیکھیں پہلی بات یاد رکھیں، لقمہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے بہت سے بچے اور لوگ نہیں جانتے۔ لقمے کا مطلب ہوتا ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے والوں کو محسوس ہوتا ہے کچھ غلطی کر رہے ہیں تو وہ اس کو ٹوکتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، تو یہ جو مشورہ دینا ہے یا ٹوکنا ہے اسے کہتے ہیں لقمہ دینا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک لقمہ دینا اور امام کا لقمہ قبول کرنا، اس میں تعلیم اور تعلم والا معنی ہے۔ تعلیم معنی سکھانا، تعلم معنی سیکھنا، اور امام اعظم کے نزدیک سیکھنا سکھانا جو ہے یہ ایک بڑا عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ نماز میں یہ نہیں ہونا چاہیے، چنانچہ اگر یہ نماز میں ہوگا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، اب بعض اوقات لقمہ دینا ضروری بھی ہوتا ہے، تو لہٰذا پھر فقہا نے فرمایا جہاں بہت ہی ضروری ہو وہاں نماز ٹوٹنے کا حکم نہیں ہوگا، لیکن جہاں ضروری نہیں ہے وہاں پر لقمہ دیا تو غیر ضروری تعلیم و تعلم ہوگا اور نماز ٹوٹ جائے گی۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر امام صاحب نے 3 آیات پڑھ لی تھی تو فرض بھی پورا ہو گیا، 3 آیات پڑھی تو واجب بھی ادا ہو گیا، انہیں چاہیے تھا کہ فوراً رکوع کرتے، لیکن اس مقام پر بعض فقہا نے لقمہ دینے کو صحیح قرار دیا 3 کے بعد بھی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے امام صاحب اس 3 کے بعد کسی آیت میں الجھ رہے ہیں اور کچھ ایسا غلط پڑھ دیں کہ جس سے مفہوم بدل جائے، اس سے بھی نماز فاسد ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ 3 آیات نہیں پڑھیں تو ہی لقمہ دینا جائز ہوگا اور 3 کے بعد جائز نہیں ہوگا۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، جب تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت تو 3 سے کہیں زیادہ حافظ صاحب پڑھ چکے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے سے لقمہ دیتے نہیں دیتے، وہ لقمہ اسی لیے دیتے ہیں کہ غلط نہ پڑھ جائیں، نماز فاسد نہ ہو جائے۔ تو اگر ایسا ہوا تھا کہ 3 سے زائد کے بعد مقتدی کو خطرہ تھا کہ امام صاحب غلط نہ پڑھ جائیں تو پھر اس کا لقمہ دینا ٹھیک، لیکن جب امام صاحب کو پتا تھا کہ 3 آیات پڑھ چکا ہوں اور فرض واجب پورا ہو گیا، ان کو چاہیے تھا فوراً رکوع کر دیتے، چھوڑ دیتے آگے، وہ اٹکتے رہے اور انہوں نے لقمہ قبول کیا، تو یہ اگر غیر ضروری طور پہ لقمہ قبول کیا ہے، معنی فاسد ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، تو امام صاحب کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور مقتدی کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ اس نماز کو پڑھنا ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحیح لقمہ دیا، امام صاحب نے صحیح لقمہ قبول کیا، ان کو نماز فاسد ہونے کا اندیشہ تھا تو لقمہ لینا ٹھیک، پھر نماز صحیح رہی، ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، نماز اگر صحیح لقمہ لیا ہے، صحیح وقت پہ لقمہ دیا ہے، تو اس میں آخر میں سجدہ صاحب کی ضرورت کیا تھی؟ سجدہ صاحب نہیں ہونا تھا، یہ غیر ضروری امام صاحب نے کیا، تو بہتر ہے کہ آپ اس نماز کو دوبارہ لوٹا لیجئے۔